بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسلامک اسٹڈیز کا 6 لیکچر ہے اور اس کا پارٹ 4 ہے، جس میں سے آج ہم نے کرنا ہے اسلامک ورشپس، اسلامی عبادات میں سے تیسری عبادت جو کہ ہے روزہ، اور اس کو آج ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے جو کہ اردو میں ہے اسلامی عبادات کے روحانی، اخلاقی اور سماجی اثرات۔ اس میں سے ہم آج روزے کے روحانی، اخلاقی اور سماجی اثرات جو کہ اسلامی عبادات میں تیسری اہم عبادت ہے یا تیسرا اہم رکن ہے، روزہ۔ اس کے بارے میں فرمائیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کا مفہوم کیا ہے؟ روزہ اسلام کی عبادت کا تیسرا رکن ہے۔ عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں، جس کے معنی رکنے اور چپ رہنے کے ہیں۔ بعض مفسرین کی تفسیروں کے مطابق قرآن پاک میں اس کو کہیں کہیں صبر بھی کہا گیا ہے، جس کے معنی ضبط نفس، ثابت قدمی اور استقلال کے ہیں۔ ان معنوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی زبان میں روزے کا کیا مفہوم ہے۔ وہ در حقیقت نفسانی حواس اور بہیمی خواہشوں سے اپنے آپ کو روکنے اور حرص و ہوا کے ڈگمگا دینے والے موقعوں میں اپنے آپ کو ثابت اور ثابت قدم رکھنے کا نام ہے۔ روزانہ استعمال میں عام طور سے نفسانی خواہشوں اور انسانی حرص و ہوا کا مظہر 3 چیزوں میں ہے، یعنی کھانا پینا اور عورت و مرد کے جنسی تعلقات۔ انہی سے ایک مدت متعینہ تک رکے رہنے کا نام شرعاً روزہ ہے، لیکن دراصل ان ظاہری خواہشوں کے ساتھ باطنی خواہشوں اور برائیوں سے دل اور زبان کا محفوظ رکھنا بھی خواص کے نزدیک روزہ کی حقیقت میں داخل ہے۔ روزہ کی ابتدائی تاریخ معلوم نہیں۔ انگلستان کا مشہور حکیم ہربرٹ اسپنسر اپنی تصنیف پرنسپلز آف سوشیولوجی میں چند وحشی قبائل کی تمثیل اور استقرا کی بنا پر قیاس کرتا ہے کہ روزے کی ابتدا اصل میں اسی طرح ہوئی ہوگی کہ لوگ وحشت کے زمانے میں خود بھوکے رہتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے بدلہ ہمارا کھانا اس طرح مرد و زن کو پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ قیاس ارباب خرد کی نگاہ میں سند قبول حاصل نہ کر سکا۔ بہرحال مشرکانہ مذاہب میں روزہ کی ابتدا اور حقیقت کے خواہ کچھ ہی اسباب ہوں، لیکن اسلام کا روزہ اپنی ابتدا اور غایت کی تشریح میں اپنے پیرووں کی وکالت کا محتاج نہیں۔ وہ بآواز بلند مدعی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مسلمانوں، روزہ تم پر اسی طرح فرض ہوا جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو انسانوں کے لیے سرتاپا ہدایت کی دلیلیں اور حق و باطل میں فارق بن کے آیا۔ تو جو اس رمضان کو پائے وہ اس مہینہ بھر کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو اور وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے۔ خدا آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ اور یہ روزہ اس لیے فرض ہوا تاکہ تم خدا کی اس ہدایت دینے پر اس کی بڑائی کرو اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ ان آیات پاک میں نہ صرف روزہ کے چند احکام بلکہ روزہ کی تاریخ، روزہ کی حقیقت، رمضان کی حیت اور روزے پر اعتراض کا جواب، یہ تمام امور مفصل بیان ہوئے ہیں۔ ذیل کے صفحات میں بترتیب ہم ان پر روشنی ڈالیں گے۔ روزہ کی مذہبی تاریخ کیا ہے؟ قرآن پاک نے ان آیتوں میں تصریح کی ہے کہ روزہ اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اسلام سے پہلے بھی وہ کل مذاہب کے مجموعہ احکام کا ایک جزو رہا ہے۔ جاہل عرب کا پیغمبر امی جو بقول مخالفین عالم کی تاریخ سے ناواقف تھا، وہ مدعی ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں روزہ فرض عبادت رہا ہے۔ اگر یہ دعویٰ تمام تر صحت پر مبنی ہے تو اس کے علم کے مافوق ذرائع میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ اس دعویٰ کی تصدیق میں یورپ کے محقق ترین ماخذ کا ہم حوالہ دیتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا مضمون نگار روزہ فاسٹنگ لکھتا ہے کہ روزہ کے اصول اور طریقے گو آب و ہوا، قومیت و تہذیب اور گرد و پیش کے حالات کے اختلاف سے بہت کچھ مختلف ہیں، لیکن بمشکل کسی ایسے مذہب کا نام ہم لے سکتے ہیں جس کے مذہبی نظام میں روزہ مطلقاً تسلیم نہ کیا گیا ہو۔ آگے چل کر لکھتا ہے، گو کہ روزہ ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے ہر جگہ موجود ہے۔ ہندوستان کو سب سے زیادہ قدامت کا دعویٰ ہے، لیکن برت یعنی روزہ سے وہ بھی آزاد نہیں۔ ہر ہندی مہینے کے 11/12 کو برہمنوں پر اکاوشی کا روزہ ہے۔ اس حساب سے سال میں 24 روزے ہوئے۔ بعض برہمن کارتک کے مہینے میں ہر 2 شبہ کو روزہ رکھتے ہیں۔ ہندو جوگی چلا کشی کرتے ہیں، یعنی 40 دن تک اکل و شرب سے احتراز کرتے ہیں۔ ہندوستان کے تمام مذاہب میں جینی دھرم میں روزہ کی سخت شرائط ہیں۔ 40 دن تک ان کے یہاں ایک روزہ ہوتا ہے۔ گجرات اور دکن میں ہر سال جینی کئی ہفتے کا روزہ رکھتے ہیں۔ قدیم مصریوں کے حامی روزہ دیگر مذہبی تہواروں کے شمول میں نظر آتا ہے۔ یونان میں صرف عورتیں تھیموفیلیا کی تیسری تاریخ کو روزے رکھتی ہیں۔ پارسی مذہب میں گو عام پیرووں پر روزہ فرض نہیں۔
لیکن ان کی الہامی کتاب کی عقائد سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے کا حکم ان کے ہاں موجود تھا، خصوصاً مذہبی پیشواؤں کے لیے تو 5 سالہ روزہ ضروری تھا۔ یہودیوں میں بھی روزہ فریضہ الہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر 40 دن بھوکے پیاسے گزارے۔ چنانچہ عام طور سے یہود حضرت موسیٰ کی پیروی میں 40 دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے تھے، لیکن 40 دن کا روزہ ان پر فرض ہے جو ان کے 7 مہینوں کی 10ویں تاریخ کو پڑتا ہے، اور اس لیے اس کو عاشورہ یعنی 10واں کہتے ہیں۔ یعنی عاشورہ کا دن وہ دن تھا جس میں حضرت موسیٰ کو تورات کے 10 احکام عنایت ہوئے تھے، اسی لیے تورات میں اس دن کے روزے کی نہایت تاکید آئی ہے۔ اس کے علاوہ یہودی صحیفوں میں اور دوسرے روزوں کے احکام بھی بتصریح مذکور ہیں۔ عیسائی مذہب میں آ کر بھی ہم کو روزوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے بھی 40 دن تک جنگل میں روزہ رکھا۔ حضرت یحییٰ جو حضرت عیسیٰ کے گویا پیشرو تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے اور ان کی امت بھی روزہ دار تھی۔ یہود نے مختلف زمانوں میں مختلف واقعات کی یادگار میں بہت سے روزے بڑھا لیے تھے، اور وہ زیادہ تر غم کے روزے تھے، اور اس غم کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی ظاہری صورت کو بھی وہ اداس اور غمگین بنا لیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے زمانے میں غم کے ان مصنوعی روزوں کو منع کر دیا۔ غالباً اسی قسم کے کسی روزے کا موقع تھا کہ بعض یہودیوں نے آ کر حضرت عیسیٰ پر اعتراض کیا کہ بڑے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے۔ حضرت عیسیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اب باراتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں، جب تک دولہا ان کے پاس ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، پر وہ دن آئیں گے جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب انہی دنوں میں روزہ رکھیں گے۔ اس تلمیم میں دولہا سے مقصود خود حضرت عیسیٰ کی ذات مبارک اور باراتی سے مقصود ان کے پیرو اور حواری ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب تک پیغمبر اپنی امت میں موجود ہے، امت کو غم منانے کی ضرورت نہیں۔ انہی فکروں سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ نے موسمی شریعت کے فرض و مستحب روزوں کو نہیں بلکہ غم کے مبتدیانہ روزوں کو منع فرمایا۔ انہوں نے خود اپنے پیرووں کو بیریہ اور مخلصانہ روزے رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ چنانچہ آپ اپنے حواریوں کو فرماتے ہیں، پھر جب تم روزہ رکھو یا کاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک روزہ دار ٹھہریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا بدلہ پا چکے۔ پر جب تم روزہ رکھو اپنے سر میں تیل لگاؤ اور منہ دھو، تاکہ تم آدمی پر نہیں بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہے روزہ دار ظاہر ہو، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھ کو آشکارا بدلہ دے۔ ایک دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ سے ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ ہم پلید روحوں کو کس طرح نکال سکتے ہیں۔ وہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں، یہ جن سوائے دعا اور روزہ کے کسی اور طرح سے نہیں نکل سکتے۔ اہل عرب بھی اسلام کے پہلے سے روزہ سے کچھ نہ کچھ مانوس تھے۔ مکہ کے قریش جاہلیت کے دنوں میں عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ اس دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا۔ مدینہ میں یہود اپنا عاشورہ الگ مناتے تھے، یعنی وہی اپنے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ ان تصریحات سے ثابت ہوگا کہ قرآن کی یہ آیت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، مسلمانوں تم پر روزہ اس لیے لکھا گیا کہ جس طرح تم سے پہلوں پر لکھا گیا، کس قدر تاریخی صداقت پر مبنی ہے۔ روزے کی حقیقت انسان کی ہر قسم کی روحانی بدبختیوں اور ناکامیوں کے علل و اسباب کی اگر تحلیل کی جائے تو آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دنیا میں مختلف ضرورتوں کا محتاج ہے، وہ مختلف اغراض کا پابند ہے، اس کے دل کی کوئی جنبش اور اس کے عضو کی کوئی کوشش ضرورت اور غرض سے خالی نہیں۔ اخلاق جس کا ایک حد تک روحانیت سے تعلق ہے، اگر تحقیق کی جائے تو اس کی بنیاد بھی عموماً کسی ضرورت یا غرض نفسانی پر مبنی نظر آئے گی۔ اسی لیے ہماری ہر قسم کی بدبختیاں اور آلودگیاں صرف ایک ہی علت کا نتیجہ ہے۔ ضرورت اور غرض اگر انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے تو وہ انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ قابل غور امر یہ ہے کہ انسان کی ضرورتوں اور اس کی مختلف اغراض و مقاصد کا جو ایک وسیع اور غیر متناہی سلسلہ نظر آتا ہے، اس کی اصل حقیقت کتنی ہے۔ ہمارے دل میں آرزوؤں کا ایک ڈھیر ہے، تمناؤں کی ایک بھیڑ ہے، اور خود ساختہ ضرورتوں کا ایک انبار ہے۔ لیکن کیا خوشنما کپڑوں، عالی شان عمارتوں، لذیذ غذاؤں اور تیز رفتار سواریوں کے بغیر ہم جی نہیں سکتے؟ فرزند و عیال، زر و مال اور خدم و حشم سے اگر ہمارے کاشانے خالی ہوں تو کیا ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ بادشاہوں نے فقیروں کی زندگی بسر کی اور زندہ رہے ہیں۔ بروایت عام ابراہیم ادھم بادشاہ سے فقیر ہو گئے اور نہایت پرمسرت روحانی زندگی بسر کی۔ خود ساختہ ضرورتوں کی نفی اور تحلیل کے بعد شاید انسان کی حقیقی ضرورتوں کا وسیع دائرہ ایک دو لفظوں میں محدود ہو کر رہ جائے، اور وہ مائع قوت و غذا یعنی کھانا اور پینا ہے، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ روح اور جان کا جسم میں باقی رہنا صرف صد رمق پر موقوف ہے، اور صد رمق صرف کھانے کے چند لقموں اور پانی کے چند گھونٹوں پر موقوف ہے، اور سچ یہ ہے کہ اس کے بعد کی تمام انسانی ضرورتوں کا مولد و منشا انہی چند لقموں اور چند گھونٹوں میں افراد، وسعت اور تفتن اور تعیش کا نتیجہ ہے۔ اسی بنا پر ایک انسان اور ایک فرشتہ یعنی عالم ناسوت اور عالم ملکوت کے دو باشندوں میں اگر فرق و امتیاز کی دیوار قائم کی جائے تو صرف یہی چیز تمام فروق و امتیاز کو محیط ہوگی۔
انسان کے تمام جرائم اور گناہوں کی فہرست اگر تیار کی جائے تو اس کی حرص و ہوس اور قتل و خونریزی کے آخری اسباب ڈھونڈے جائیں تو ان دو چیزوں کے افراد اور تعیش کی مزید طلب اس سلسلے کی آخری کڑی ہوگی۔ اس بنا پر دنیا کے تمام مذاہب میں مادیات کی کثافتوں سے بری اور پاک ہونے کے لیے عقل و شرف سے ایک حد تک امتناع اور پرہیز سب سے پہلی شرط رکھی گئی ہے، جس سے اصل مقصود یہ ہے کہ انسان رفتہ رفتہ اپنی ضرورتوں کا دائرہ کم کر دے اور آخر یہ کہ قوت و غذا کی طلب و حرص سے بھی بے نیازی کے لیے متواتر کوشش جاری رکھیں کہ انسانوں کے تمام گناہ اور جرائم صرف اسی ایک قوت کے نتائج مابعد ہیں۔ اگر یہ طلب و ضرورت فنا ہو جائے تو ہم کو دفتن عالم ناسود میں عالم ملکوت کی جھلک نظر آنے لگے، لیکن جب تک انسان ہے اس کو غذا سے قطعی بے نیازی ہونی ناممکن ہے۔ اسی بنا پر تمام مذاہب نے اسے اجتناب اور بے نیازی کی ایک مدت محدود کر دی ہے۔ اس مدت کے اندر انسانوں کو ایسے تمام انسانی ضروریات ہیں جن سے استغنا کسی تھوڑے زمانے تک ممکن ہے، مجتنب ہو کر تھوڑی دیر کے لیے ملائے اعلیٰ کی مقدس مخلوقات میں داخل ہو جانا چاہیے، اور چونکہ ان مخلوقات کا فرض زندگی محض خدا پاک کی اطاعت و عبادت ہے، اسی لیے انسان بھی اتنی دیر تک اپنی زندگی کا حتی الامکان یہی فرض قرار دے۔ قرآن مجید نے ان تمام حقائق و رموز کو صرف ایک لفظ تقویٰ سے بے نقاب کر دیا ہے، اور چونکہ روزہ کی یہ حقیقت تمام مذاہب میں مشترک تھی، اسی بنا پر قرآن مجید نے دیگر مذاہب کو بھی اشارتاً اس حقیقت میں شریک کر لیا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مسلمانوں تم پر روزہ لکھا گیا جس طرح تم سے پہلی امتوں پر لکھا گیا تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔ روزہ کی غرض و غایت تقویٰ ہے، یعنی اپنی خواہشوں کو قابو میں رکھنا اور جذبات کے تلاطم سے اپنے کو بچا لینا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ ہمارے لیے ایک قسم کے روحانی علاج کے طور پر فرض ہوا، لیکن آگے چل کر قرآن پاک اسلامی روزے کی دو اور مخصوص حقیقتوں کو بھی واضح کرتا ہے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ خدا نے جو تم کو راہ دکھائی ہے اس پر تم اس کی بڑائی کرو اور شکر ادا کرو۔ اس مفہوم کی توضیح کے لیے ہم کو رمضان مبارک کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ رمضان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ مادی عالم جس طرح مادی نظام اور قانون کا پابند ہے، خدا پاک نے عالم روحانی میں بھی اسی قسم کا ایک اور نظام، قانون اور علل و اسباب کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے۔ جس طرح یقین کے ساتھ آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ زہر انسان کے لیے قاتل ہے، اسی یقین کے ساتھ طب روحانی کا واقف کار کہتا ہے کہ گناہ انسان کی روح کو قتل کر دیتا ہے۔ پیغمبر فیضان نبوت کے قبول کے لیے اپنی روح میں کس طرح استعداد پیدا کرتا ہے، دنیا میں کب مبعوث ہوتا ہے، معجزات کا ظہور اس سے کن اوقات میں ہوتا ہے، اور اپنے دعویٰ کو وہ کس طرح پیش کرتا ہے، انکار و مزاحمت پر وہ کیوں کر مہاجرتاً اللہ کرتا ہے، اور پھر کیوں ان کا دعوت کی منکر ناکام و خاسر اور اہل ایمان فلاح و کامیاب ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک چیز مرتب اور منظم قواعد کے مطابق بترتیب ظہور میں آتی ہے۔ قرآن مجید میں 13 مقام پر سنت اللہ کا لفظ آیا ہے، لیکن ان میں زیادہ تر اسی روحانی نظام و ترتیب کی طرف اشارہ ہے۔ فلسفہ تاریخ جس طرح سیاسی واقعات کی تکرار اور حوادث کی بار بار اعادت سے اصول اور نتائج تک پہنچ کر ایک عام تاریخی قانون بنا لیتا ہے، بالکل اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی سوانح اور تاریخیں بھی اپنے واقعات کے بار بار کی اعادت سے خصائص نبوت کا اصول قانون ہمارے لیے مرتب کرتی ہیں۔ پیغمبرانہ تاریخ کے انہی اصول و قوانین میں سے ایک یہ ہے کہ نبی جب اپنے کمال انسانیت کو پہنچ کر فیضان نبوت کے قبول اور استعداد کا انتظار کرتا ہے تو وہ ایک مدت تک کے لیے عالم انسانی سے الگ ہو کر ملکوتی خصائص میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اسی وقت سے اس کے دل و دماغ میں وحی الہی کا سرچشمہ موجیں مارنے لگتا ہے۔ کوہ سینا کا پرجلال پیغمبر جب تورات لینے جاتا ہے تو 40 شبانہ روز بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ کوہ سعیر کا مقدس آنے والا اس سے پہلے کہ اس کے منہ میں انجیل کی زبان گویا ہو، وہ 40 روز شب بھوکا اور پیاسا رہا۔ اسی طرح فاران کا آتشین شریعت والا پیغمبر نزول قرآن سے پہلے پورے 1 مہینے ہیرا نام مکہ کے ایک غار میں ہر قسم کی عبادتوں میں مصروف رہتا ہے، اور بالآخر اسی اسنا میں ناموس اکبر اقرأ بسم ربک الذی خلق کا مجدہ جاں فضا لے کر نمودار ہوتا ہے۔ یہ واقعہ کس ماہ مبارک کا تھا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا۔ یہ کس شب کی داستان ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو ایک برکت والی رات میں اتارا۔ اس مبارک شب کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ ان آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن سب سے پہلی بار دنیا میں نازل ہوا، اور پیغمبر امی علیہ السلام کو عالم کی رہنمائی اور انسانوں کی دستگیری کے لیے دستور نامہ الہی کا سب سے پہلا صفحہ عنایت کیا گیا۔ قرآن کا حامل اور اس وحی الہی کا
ان دنوں ایک غار کے کونے میں یکا و تنہا بھوکھا اور پیاسا سربزانو تھا۔ اس بنا پر اس ماہ مقدس میں بھوکھا اور پیاسا رہنا، روزہ، کسی عبادت گاہ میں یکتا و تنہا رہنا، اعتکاف، نزول وحی کی رات میں لیلۃ القدر بیدار و سربسجود رہنا تمام پیروان محمدی کے لیے ضروری تھا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم خدا کو پیار کرتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا تمہیں پیار کرے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ، اعتکاف اور لیلۃ القدر کی حقیقت اسلام میں کیا ہے اور رمضان مبارک میں روزوں کی تخصیص اسلام میں کس بنا پر ہے۔ اسی لیے اس ماہ مقدس میں بقدر امکان انہی حالات و جذبات میں متکیف ہونا چاہیے جس میں وہ حامل قرآن متکیف تھا، تاکہ وہ دنیا کی ہدایت یابی اور رہنمائی کی یادگار تاریخ ہو۔ یہ جذبات و حالات جن کو قرآن کی مبلغ کی پیروی میں ہم اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، یہی اس ہدایت کے ملنے پر ہماری شکر گزاری اور خدا کی بڑائی ہے۔ روایات سے اگرچہ بتصریح یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ غار ہرا میں روزے رکھتے تھے، تاہم قرائن و اشارات سے سمجھا جاتا ہے کہ آپ اور عبادات کے ساتھ غار ہرا میں روزے بھی رکھتے تھے، جیسا کہ بخاری اور سیرت ابن ہشام سے واضح ہے کہ آپ ان دنوں میں تہنس اور اعتکاف کرتے تھے، جن کا ایک جزو روزہ ہے۔ آج کل کے بعض علماء مصنفین نے بھی ان قرائن سے یہی سمجھا ہے کہ آپ ان دنوں روزہ سے رہتے تھے۔ فرضیت سیام کا مناسب موقع کب تھا؟ 2 ہجری۔ اگر اسلامی عبادات کا قالب روح سے خالی ہوتا اور ان سے صرف جسم کی ریاضت مقصود ہوتی تو نماز سے پہلے روزہ فرض کیا جاتا۔ روزہ عرف عام میں فاقہ کشی کا نام ہے اور عرب کو ملک کے اقتصادی حالت کی وجہ سے اکثر یہ سعادت نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ ظہور اسلام کے بعد کفار نے مسلمانوں کو جن پریشانیوں میں مبتلا کر دیا تھا، اس نے ان کو عرب کے معمولی طریقے کسب معاش کی طرف سے بھی غیر مطمئن کر دیا تھا۔ جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی، تمام قبائل نے ان سے تمدنی تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ اس حالت میں صرف ایک روزہ ایک ایسا فریضہ تھا جو عرب کی عام حالت اور مسلمانوں کی موجودہ زندگی کے لیے موزوں ہو سکتا تھا۔ نماز و حج کی طرح اس میں کسی قسم کی مزاحمت کا بھی اندیشہ نہ تھا۔ وہ ایک خاموش طریقہ عبادت تھا جو بلا روک و ٹوک جاری رہ سکتا تھا۔ لیکن اسلام نے عبادات کو امراض روحانی کی دوا قرار دیا ہے، جن کا استعمال صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب امراض روحانیہ پیدا ہو جاتے ہیں یا ان کے پیدا ہونے کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ قواعد شہوانیہ اور زخارف دنیا کی شیفتگی اور لذات حسیہ کے انہماک و توغل سے جو روحانی مرض پیدا ہو سکتے تھے، مکہ میں یہ تمام ساز و سامان مفقود تھے، بلکہ خود کفار کے جور و ستم نے ان جذبات کا استحصال کر دیا تھا، اس لیے وہاں اس روحانی علاج کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو کفار کے مظالم سے نجات ملی۔ انصار کی اثار نفسی نے مسلمانوں کو بے وجہ کفاف سے بے نیاز کر دیا۔ فتوحات کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور اس میں روز بروز وسعت ہوتی چلی گئی، اور اب وہ وقت آ گیا یا عنقریب آنے والا تھا کہ دنیا اپنی اصلی صورت میں مسلمانوں کے سامنے آ کر ان کو اپنا فریفتہ بنائے۔ اس لیے در حقیقت یہ تداخل کا موسم تھا جس میں مرض کے پیدا ہونے سے بیشتر پرہیز کی ضرورت تھی، اور وہ پرہیز روزہ تھا جو 2 ہجری میں فرض ہوا۔ اس سے یہ شبہ دور ہو جاتا ہے جو بعض ناواقفوں کو ہوئے، چونکہ آغاز اسلام میں مسلمانوں کو اکثر فاقوں سے دوچار ہونا پڑتا تھا، اس لیے ان کو روزہ کا خوبر کیا گیا، حالانکہ اصول اسلام کی روح سے فاقہ مستوں کو روزہ کی جتنی ضرورت ہے، شکم سیروں کو وہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ مرغوبات شہوانیہ کا ترک کرنا نہایت مشکل کام ہے، اس لیے روزہ وسط اسلام میں فرض کیا گیا جبکہ لوگ توحید، نماز اور احکام قرآنی کے خوگر ہو چکے تھے، اس لیے احکام کا یہ اضافہ اسی زمانے کے لیے موضوع تھا۔ ایام روزہ کی تحدید۔ روزہ ایک قسم کی دوا ہے اور دوا کو بقدر دوا ہی ہونا چاہیے۔ اگر پورا سال اس دوا میں صرف کر دیا جاتا تو یہ ایک غیر طبی علاج ہوتا اور مسلمانوں کی جسمانی جد و جہد کا خاتمہ ہو جاتا اور ان کی گفتگی مزاج مٹ جاتی جو عبادات کا اثر قبول کرتی ہے۔ لیکن اگر 1-2 روز کا تنگ اور محدود زمانہ رکھا جاتا ہے تو یہ اتنی کم مدت تھی کہ اس میں دوا کا فائدہ بھی ظاہر نہ ہوتا، اور اس لیے اسلام نے روزہ کے لیے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف 1 مہینے کا زمانہ اس لیے مقرر کیا کہ اس 1 مہینے کی تخصیص کی بھی ضرورت تھی تاکہ تمام افراد امت بیک وقت اس فرض کو ادا کر کے اسلام کے نظام وحدت کا مظاہر کریں، اور اس لیے وہی زمانہ موضوع تھا جس میں خود قرآن نازل ہونا شروع ہوا، یعنی رمضان۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب تک زندہ رہے اور تمام صحابہ نے یہ مہینہ ہمیشہ روزہ میں گزارا، اور آج تک کل امت محمدیہ پوری دنیا میں اسی مہینے کو ماہ صیام مانتی ہے اور پورے مہینہ بھر حسب توفیق روزہ رکھتی ہے۔ چونکہ روزہ بہرحال مشقت کی چیز ہے، اس لیے قرآن پاک میں ماہ رمضان کے روزوں کی تحریر اور فرضیت نہایت بلاغت کے ساتھ تدریجی طور سے کی گئی ہے تاکہ نفس انسانی آہستہ آہستہ اس اہم ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہو۔ پہلے تو زمانے کی تخصیص کے بغیر یہ کہا گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تسلی دی گئی کہ یہ کچھ تم پر اکیلے فرض نہیں کیا گیا بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی قوموں کو پر فرض کیا گیا تھا۔ اب بھی مدت نہیں بتائی گئی۔ اس کے بعد فرمایا گیا ایام معدودات،
چند گنے ہوئے دن، مدت کی تعین اب بھی نہیں، البتہ اس بلیغ انداز سے زمانہ صیام کی تخفیف کا ذکر کیا گیا جس سے سننے والے پر فوراً بوجھ نہ پڑ جائے، اور فرمایا چند گنے ہوئے دن۔ اس کے بعد اسلامی روزوں کی آسانیوں کا ذکر شروع کر دیا گیا تاکہ طبیعت متوجہ رہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں کی گنتی، مگر اسی طرز ادا سے معلوم ہو گیا کہ یہ روزے کسی ایک خاص زمانہ میں فرض ہوں گے۔ اگر خاص زمانہ نہ ہوتا تو یہ کہنا بیکار ہوتا کہ اگر تم بیمار یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں رکھو۔ نیز یہ بھی اشارتاً پتہ چلتا ہے کہ جو دن ہوں گے وہ گنے ہوئے مقرر ہوں گے، ورنہ معدودات گنے ہوئے، عدۃ من ایام اخر دوسرے دنوں کی گنتی، اور پھر آگے چل کر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ تم شمار بھی پورا کر لو نہ کہا جاتا۔ پھر اس کے بعد دوسری آسانی بتائی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو بمشکل روزہ رکھ سکتا ہو وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے۔ اب کہا جاتا ہے کہ مگر اس کی اجازت کے بعد بھی روزہ ہی رکھو تو بہتر ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو جو کوئی شوق سے کوئی نیکی کرے تو یہ بہتر ہے اس کے لیے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ان آیتوں میں دیکھیے کہ قضا اور کفارہ کی اجازت کے باوجود روزہ رکھنا مستحسن فرمایا اور روزہ کی اہمیت ظاہر کی۔ اتنی تمہیدوں کے بعد روزے کے گنے ہوئے دنوں کی تعین کی جاتی ہے کہ وہ 1 مہینہ ہے، اور جس کو ہلکا کر کے دکھانے کے لیے فرمایا گیا تھا کہ ایام معدودات چند گنے ہوئے دن۔ ظاہر ہے کہ سال کے 365 دنوں میں 29 اور 30 دنوں کے روزے چند گنتی کے دن ہی تو ہیں۔ بہرحال رمضان کو ماہ صیام قرار دینے سے پہلے اس مہینے کی عظمت و اہمیت بتائی گئی۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی دلیلیں ہیں۔ اب وہ مناسب موقع آیا جس میں یہ فرمایا جائے کہ ان چند دنوں کے روزے اسی رمضان میں جس کی یہ عظمت ہے تم پر فرض کیے۔ ارشاد ہوا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو اس مہینے کو پاوے وہ اس مہینے بھر کے روزے رکھے۔ عربی زبان سے کوئی ناواقف اگر یہ کہے کہ ایام جمع قلت ہے جس کا اطلاق 10 دنوں سے زیادہ پر نہیں ہوتا تو اس کو چاہیے کہ ایام العرب کو جو تعداد میں سینکڑوں ہے زیادہ سے زیادہ 9 لڑائیوں میں محدود کر دے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا کے اور ہزارہ انقلابات کو ایام اللہ کہا ہے، ان کو 9 تک کے انقلابات عالم میں محدود کر دے۔ یمن سے شام تک کے سرسبز راستے کو جو مہینوں میں طے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے احسان کے موقع پر چند دن اور چند راتیں فرمایا، سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، اور وہ فی ایام الخالیہ، گزرے ہوئے دن جن کا اطلاق قرآن نے پوری انسانی عمر پر اور تلک الایام تداولھا بین الناس وہ زمانہ کی برسوں اور صدیوں پر کیا ہے، وہ 9 دن سے زیادہ نہ بڑھ سکیں۔ جمع قلت و کثرت کا یہ قاعدہ بھی کلی نہیں بلکہ عمومی ان الفاظ کے لیے جن کی جمع قلت و کثرت دونوں مستعمل ہے۔ ایام کا لفظ ان میں نہیں، ان کی صرف ایک ہی جماعت ہے اور وہ ایوام ہے جو تعلیل کے بعد ایام بولا جاتا ہے۔ سند کے لیے اب پورے ماہ رمضان کے روزوں کی تعین و تحدید اور ایام معدود کی تشریح ہو گئی۔ عربی کا محاورہ یہ ہے کہ جو ظرف زمان ترکیب نحوی میں اپنے فعل کا مفعول فی ہوتا ہے وہ فعل اس ظرف زمانہ کو محیط ہوتا ہے۔ مثلا اگر یہ کہنا ہو کہ اس نے مہینہ بھر روزہ رکھا تو کہیں گے سام شہرن، اس کے یہ معنی نہ ہوں گے کہ مہینہ میں چند دن روزے رکھے بلکہ ایک مہینہ پورا سمجھا جائے گا۔ اور اگر یوں کہنا ہو کہ اس نے 1 سال روزہ رکھا تو عربی میں یوں کہیں گے سام سنتن، سال بھر روزہ رکھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس آیت پاک میں پورے رمضان بھر روزہ رکھنے کا ذکر ہے، اور چونکہ شہر یعنی مہینہ کہا گیا ہے اس لیے مہینہ کے شروع سے ان روزوں کا آغاز اور مہینہ کے ختم پر ان کا خاتمہ ہوگا۔ قمری مہینہ جس کا عرب میں رواج تھا، اس کے مہینے کبھی 30 اور کبھی 29 دن کے ہوتے ہیں۔ جیسی روایت ہو ویسے ماہ سیام پر بھی صادق آئے گا، جیسا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور جمیع فرق اسلام کے عمل اور تواتر سے ثابت اور واضح ہے، اور احادیث صحیحہ میں اس کی پوری تصریحات مذکور ہیں۔ قرآن پاک نے اس رمضان کے روزے کا حکم ان الفاظ میں دیا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو اس مہینے کو پاوے تو اس مہینہ بھر روزے رکھے۔ لفظ شہادت کے لغوی معنی کسی مقام یا زمانہ میں موجود اور حاضر رہنے کے ہیں، اس سے شہادت اور شاہد کے الفاظ نکلے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزے اسی پر واجب ہیں جو اس ماہ سیام میں موجود اور حاضر ہو۔ اس ماہ سیام میں غیر موجود اور غیر حاضر ہونے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ماہ سیام آئے اور شخص غیر حاضر ہو، یعنی جس دنیا میں موجود نہ ہو جس میں وہ ماہ سیام آیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شخص اپنی جگہ پر موجود ہو مگر ماہ سیام کا وہاں گزر نہ ہو۔ یہ صورت انقطاعت عرضی میں پیش آئے گی جہاں شب و روز کا وہ نظام موجود نہیں جو باقی متمدن دنیا میں ہے۔ مثلا جن مقامات میں کئی مہینوں کے دن اور کئی مہینوں کی راتیں ہوتی ہیں وہاں رمضان کی آمد کا سوال ہی نہیں۔ ہاں اگر وہاں کے مسلمان چاہیں تو بقیہ متمدن ممالک کے کیلنڈر کو معیار مان کر روزے رکھیں اور کھولیں، لیکن جہاں 18 اور 20 گھنٹوں کے دن ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے۔
کہ وہاں موسم ٹھنڈا اور بارد بنایا ہے تاکہ روزہ کی تکلیف دن کی مدت بڑھنے سے جو ہو سکتی تھی وہ موسم کی برودت سے کم ہو جائے۔ چنانچہ انگلستان میں مجھے خود اور بہت سے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا اتفاق ہوا اور بالکل تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ معذورین، جو لوگ حقیقت میں اس فریضہ صیام کے ادا کرنے سے معذور ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں ان کے لیے، اسی لیے تو ارشاد ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور سختی تمہارے ساتھ نہیں چاہتا۔ اس اصولی تمہید کے بعد مسافر اور بیمار کو رخصت عطا فرمائے کہ رمضان کے کسی روزے کے یا پورے رمضان کے روزوں میں اگر کوئی سفر یا بیماری کے عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکے تو وہ اس عذر کے دفع ہونے کے بعد قضا روزے کو پورا کر لے۔ بیمار کے دو معنی ہوں، یا تو وہ فعلاً بیمار ہو یا کہ کسی مسلمان متقی طبیب کا مشورہ ہو کہ اگر یہ شخص روزے رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا، یا بار بار کے تجربوں کے بعد اس شخص کو خود غالب گمان ہو جائے کہ وہ اسے بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے مناسب ہے کہ رمضان کا روزہ عذر کی موجودگی تک قضا کرے اور اس کی بجائے دوسرے مناسب موقع پر قضا رکھے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ کی گنتی پوری کرے۔ اسی سلسلے میں ایک اور آیت ہے جس کی تفسیر اور تعویل میں صحابہ کے عہد سے اختلاف ہے، وہ آیت یہ ہے علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جن لوگوں کو روزہ کی طاقت نہ ہو وہ فدیہ ادا کریں ایک مسکین کا کھانا۔ بعض صحابہ کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اول رمضان سے پہلے چند روزے فرض ہوئے تھے، ان روزوں کے متعلق یہ اجازت تھی کہ چاہے روزے رکھیں چاہے روزے کی بجائے ایک مسکین کا کھانا ہر روزے کی جگہ دیں۔ رمضان کی فرضیت کے بعد یہ اجازت منسوخ ہو گئی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یطیقونہ کی ضمیر صوم کی طرف نہیں بلکہ طعام کی طرف ہے۔ اس صورت میں آیت کا یہ مطلب ہوا کہ جو لوگ فدیہ کی طاقت رکھتے ہوں وہ روزہ کے ساتھ ایک مسکین کا کھانا بھی فدیۃ ادا کریں۔ بعد کو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طعام مسکین کے فدیہ سے صدقۃ الفطر مراد لیا ہے جو رمضان کے بعد ہر مستطیع روزہ دار اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرتا ہے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یہ حکم غیر منسوخ ہے اور یہ اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جو روزوں سے معذور ہوں جیسے بوڑھے اور حاملہ۔ اصل یہ ہے کہ لفظ یطیقون کے لغوی معنی کی تحقیق نہیں کی گئی، اطاعت کو وسع کے معنی میں سمجھا گیا ہے، اور یطیقون کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ جو روزہ رکھ سکتے ہیں وہ ایک مسکین کا کھانا دیں۔ تو اس ترجمہ کے مطابق یا تو نسخ ماننا پڑے گا یا آج کل کے بعض آزاد خیالوں کی رائے کے مطابق یہ کہنا پڑے گا کہ جو روزہ کی طاقت رکھتے ہیں وہ بھی روزہ کی بجائے فدیہ دے کر روزہ سے بچ سکتے ہیں، حالانکہ یہ صریحاً غلط ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ غربا روزے رکھیں اور عمرہ فدیہ دے کر روزہ سے مستثنی ہو جائے۔ ایسی تفریق اسلام کے فرائض میں کبھی روا نہیں رکھی گئی اور اسلام کا تواتر عمل اس کے بالکل خلاف ہے۔ اور آیت مابعد کے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کے مہینے میں ہو وہ مہینہ بھر روزے رکھے کے سراسر منافی ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ایک طاقت کے معنی کسی کام کو مشکل کے ساتھ کر سکنے کے ہیں، اسی لیے یطیقون کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو وہ مشکل روزے رکھ سکتے ہیں وہ روزے کی بجائے ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں۔ اب روزہ کے سلسلے میں معذوروں کی دو صورتیں ہوں، ایک یہ کہ یہ عذر ہنگامی اور عارضی ہوں جیسے مرض یا خوف یا سفر، تو ان کے لیے یہ آیت ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں کی گنتی ہے، یعنی عذر کے وقت وہ روزہ نہ رکھے اور اس دن چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی دوسرے مناسب وقت قضا رکھ کر پوری کر لے۔ اس میں حاملہ اور مرضع دودھ پلانے والی عورت بھی داخل ہو گئی۔ اگر حاملہ یا مرضع کو اپنی بیماری یا بچے کی بیماری کا خوف ہو تو وہ عذر کی موجودگی تک روزہ نہ رکھیں اور اس عذر کے دور ہونے کے بعد قضا رکھ لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ عذر دائمی ہو اور ناقابل ازالہ ہو، جیسے کوئی دائم المرض ہو، بہت ہی کمزور ہو اور بوڑھا ہو، جو وہ مشکل روزہ رکھتا ہو تو وہ روزہ قضا کرے اور ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کا کھانا دے دے۔ اس کے لیے یہ آیت ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان پر جو وہ مشکل روزہ رکھ سکتے ہیں ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ اور ظاہر ہے جب وہ مشکل روزہ پر قادر ہے تو اس کو فدیہ کی اجازت ہے، تو جو بالکل قادر نہ ہو اس کو تو بالاولیٰ فدیہ کی اجازت ہوگی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ روزہ پر اعتراض اور اس کا جواب۔ علم اور فطرت شناسی کے بعض مدعی جو عام عبادات و پرستش کی غرض و غایت یہ قرار دیتے ہیں کہ وحشی انسانوں کا تخیل یہ ہے کہ خدا ہماری جسمانی تکلیف اٹھانے سے خوش ہوتا ہے، اور وہ روزہ کی حقیقت بھی صرف اسی قدر سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی خوشنودی کے لیے جسمانی زحمت کشی ہے، اور ان غلط فہمیوں کے لیے دیگر مذاہب میں گو لغزش گاہیں موجود ہیں۔ چنانچہ جوگیوں اور جینیوں میں روزہ کو غیر معمولی مدت اور اس کی سختیاں اس معنی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہودیوں کی اصطلاح میں روزہ کے لیے نفس کو دکھ دینے کی اصطلاح جاری ہے۔ چنانچہ تورات میں روزہ کے لیے اکثر اسی قسم کا فکرہ مستعمل ہوا ہے۔ سفر الاحبار میں ہے کہ اور یہ تمہارے لیے قانون دائمی ہوگا کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ تم میں سے ہر ایک خواہ وہ تمہارے دیس کا ہو خواہ پردیسی جس کی بودباش تم میں ہے اپنی جان کو دکھ دے۔
تورات کے سفر العدد میں ہے کہ اور وہ اس 7ویں مہینے کے 10ویں تاریخ مقدس جماعت ہوگی اور تم اپنی جانوں کو دکھ دو اور کچھ کام نہ کرو۔ یہ اصطلاح تورات کے اور مقامات میں بھی مذکور ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ صوم ہے۔ صوم کے لغوی معنی احتراز و اجتناب اور خاموشی کے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام کا روزہ کس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خدا نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو جہاں روزہ کا حکم دیا وہاں یہ الفاظ بھی اضافہ فرما دیے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ خدا تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ اسلام کا عام قانون ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ خدا کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ قرآن نے اپنے مبلغ کی توصیف ان الفاظ میں کی ہے، یامرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ وہ ان کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور گندہ چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور اس توق اور زنجیروں کو جو ان کے اوپر پڑی ہیں ان سے اتارتا ہے۔ ان امور کا منشا یہ ہے کہ اسلامی عبادات و احکام میں کوئی چیز بھی اس غرض سے نہیں رکھی گئی کہ اس سے انسان کی جان کو دکھ پہنچایا جائے۔ روزہ بھی اسی سلسلہ میں داخل ہے، اور اسی لیے اسلام نے روزہ کی اور ان سختیوں کو جو لوگوں نے بڑھا رکھی تھی بتدریج کم کر دیا۔ روزہ میں اصلاحات، اسلام نے روزہ کی سختیوں کو جس حد تک کم کیا اور اس میں جو سہولتیں پیدا کی وہ اس میں ذیل ہیں۔ سب سے اول یہ کہ اسلام سے پہلے جو الہامی یا غیر الہامی مذاہب تھے ان میں اکثر روزہ صرف پیروں کی کسی خاص جماعت پر فرض تھا۔ مثلا ہندوؤں میں غیر برہمن کے لیے کوئی روزہ ضروری نہیں، پارسیوں کے یہاں صرف دستور اور پیشوا کے لیے روزہ ہے، یونانیوں میں صرف عورتوں کے لیے روزہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر روزہ کوئی اچھی چیز ہے تو تمام پیروان مذہب کے لیے برابر طور سے ضروری ہے۔ اسلام میں پیشوا غیر پیشوا مرد عورت کی کوئی تخصیص نہیں، اس نے تمام پیرووں کو عام حکم دیا اور اس میں کسی چیز کی کوئی تخصیص نہیں کی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس مہینے میں جو موجود ہو وہ مہینہ بھر روزے رکھے۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں عموماً شمسی سال معتبر ہے۔ شمسی سال میں روزہ کی جو تاریخیں جن موسموں میں متعین ہوں گی ان میں تغیر و تبدل ناممکن ہے۔ اسی بنا پر اگر وہ گرمی یا سردی کے موسم میں چھوٹے یا بڑے دنوں میں واقع ہوتے ہیں تو یا تو وہ مختلف ملکوں میں ہمیشہ کے لیے تکلیف دہ یا ہمیشہ کے لیے آرام دہ ہے۔ اسلام کے روزوں کی تاریخیں قمری مہینوں سے ہیں جو موسم اور چھوٹے اور بڑے دنوں کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اسلامی روزے کا مہینہ ہر ملک میں ہر موسم میں آتا ہے اور اسی بنا پر اس کی سختی اور نرمی بدلتی رہتی ہے۔ جہاں تک دیگر مذاہب کی الہامی کتابوں کے پڑھنے کا موقع ملا ہے، روزہ کی تاکید اور حکم کے متعلق کسی حالت انسانی کی تخصیص و استثناء نظر سے نہیں گزری۔ تو رات میں تو یقیناً مذکور نہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو وہ کٹ جائے گا یا قتل ہو جائے گا۔ بلکہ یہ ہے کہ اس پردیسی پر بھی روزہ فرض ہوگا جو گو یہودی نہیں مگر یہودیوں کے پاس آ کر رہا ہو۔ لیکن قرآن مجید نے نہایت فطرت شناسی کے ساتھ ہر قسم کے معذور و مجبور لوگوں کو اس حکم سے مستثنیٰ کر دیا۔ بچے مستثنیٰ ہیں، عورتیں ایام حمل و رضاعت میں اور دیگر مخصوص ایام روزہ سے مستثنیٰ ہیں، بڈھے بیمار اور مسافر مستثنیٰ ہیں، کمزور اشخاص جو روزہ پر فطرتاً قادر نہیں مستثنیٰ ہیں، بیمار و مسافر اور عارضی معذور بیماری، حالت سفر اور عذر کے دفع ہونے کے بعد اتنے دنوں کی قضا بعد کو رکھیں، اور جو دائمی طور سے معذور ہیں وہ روزہ کی بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اور اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو وہ رمضان کے بعد اور دنوں میں روزہ رکھ لے، اور وہ لوگ جو مشکل روزے رکھ سکتے ہوں ان پر ایک مسکین کا کھانا ہے۔ ترمذی میں ہے کہ حضرت ان سے مروی ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا نے حاملہ اور دودھ پلانے والی سے روزہ اتار لیا، یعنی رمضان میں روزہ رکھنے سے ان کو اپنی یا جب بچے کی جان کا خطرہ ہو تو روزہ قضا کر کے رفع عذر کے بعد قضا رکھیں۔ اور مذہبوں میں روزہ کے ایام نہایت غیر معتدلانہ تھے، یا تو 40 روز کا فاقہ تھا یا روزہ کے دنوں میں غلہ اور گوشت کے علاوہ پھل تک کھانے کی اجازت تھی۔ اسلام نے اس میں بھی توسط اختیار کیا، یعنی روزہ کے اوقات میں ہر قسم سے کھانے پینے سے روک دیا، مگر اس کی مدت 1 مہینہ تک صرف آفتاب کے طلوع سے غروب تک چند گھنٹوں کی رکھی۔ جینیوں کے یہاں ایک روزہ ہفتوں کا ہوتا تھا۔ عرب کے عیسائی راہب کئی روز کا روزہ رکھتے تھے، یہودیوں کے ہاں پورے 24 گھنٹے کا روزہ تھا۔ اسلام نے صرف صبح سے شام تک کا ایک روزہ قرار دیا، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو رات تک ختم کر دو۔ یہودیوں کے ہاں یہ روزہ تھا کہ روزہ کھولنے کے وقت ایک دفعہ جو کھا لیتے پھر نہیں کھا سکتے تھے، یعنی اسی وقت سے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ سونے سے پہلے جو کھا لیتے سو جانے کے بعد کھانا پھرنا جائز نہ تھا۔
ابتدا میں اسلام میں بھی یہی قاعدہ تھا۔ ایک دفعہ رمضان کا زمانہ تھا، ایک صحابی کے گھر میں شام کا کھانا نہیں تیار ہوا تھا۔ ان کی بیوی کھانا پکا رہی تھی، وہ انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ کھانا پک چکا تو ان کی بیوی کھانا لے کر آئی، وہ سو چکے تھے اس لیے کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ دوسرے روز پھر روزہ کا دن تھا، ان کو غش آ گیا، اس پر یہ آیت اتری، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک رات کا تاریک خط صبح کے سفید خط سے ممتاز نہ ہو جائے۔ جاہلیت میں دستور تھا کہ روزہ کے دنوں میں راتوں کو بھی میاں بیوی علیحدہ رہتے تھے، لیکن چونکہ یہ مدت غیر فطری تھی، اکثر لوگ اس میں مجبور ہو کر نفسانی خیانت سے مرتکب ہو جاتے تھے۔ اسی لیے اسلام نے صرف روزہ کی حالت تک کے لیے یہ ممانعت محدود کر دی اور رات کو اجازت دے دی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ روزہ کی شب میں بیویوں سے مقاربت تمہارے لیے حلال کی گئی، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی، خدا جانتا ہے کہ تم اپنے نفس سے خیانت کرتے تھے تو اس نے معاف کیا۔ اب بیوی سے ملو جلو اور خدا نے تمہارے مقدر میں جو کچھ رکھا ہے یعنی اولاد، اس کی تلاش کرو۔ بھول چوک اور خطا و نسیان اسلام میں معاف ہے۔ اسی بنا پر اگر بھولے سے روزہ دار کچھ کھا پی لے یا کوئی اور کام بھول کر ایسا کر بیٹھے جو روزہ کے خلاف ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جو بھول کر کھائے یا پیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کہ یہ تو خدا کی روزی ہی تھی۔ اسی طرح ان افعال سے جو دو روزہ کے منافی ہیں لیکن وہ قصداً سرزد نہیں ہوئے بلکہ بلا ارادہ از خود سرزد ہوئے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ جس کو قے ہو گئی یا سوتے میں غسل کی ضرورت پیش آ گئی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہودیوں میں اکثر روزے چونکہ مصائب کی یادگار اور غم کی علامت ہے، اس لیے روزہ کی حالت میں وہ زیب و زینت نہیں کرتے تھے اور غم کی صورت بنائے رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، پھر جب تم روزہ رکھو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک روزہ دار ظاہر ہو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا بدلہ پا چکے۔ پر جب تو روزہ رکھے اور اپنے سر پر چکنا لگا اور منہ دھو، تاکہ تو آدمی پر نہیں بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہے روزہ دار ظاہر ہو، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے آشکارا تجھے بدلہ دے۔ اسلام میں بھی روزہ کی اصل خوبی یہی ہے، اسی لیے روزہ کی حالت میں سر میں تیل ڈالنا، سرما لگانا، خوشبو ملنا اسلام میں روزہ کے منافی نہیں۔ منہ دھونے اور مسواک کرنے کی بھی تاکید ہے۔ اس سے طہارت اور پاکی کے علاوہ یہ غرض بھی ہے کہ روزہ دار ظاہری پریشان حالی اور پراگندی کی نمائش کر کے ریا میں گرفتار نہ ہو، اور نہ یہ ظاہر ہو کہ وہ اس فرض کے ادا کرنے میں اور خدا کے اس حکم کے بجا لانے میں نہایت تکلیف، مشقت اور کلفت برداشت کر رہا ہے، بلکہ ہنسی خوشی رضامندی اور مسرت ظاہر ہو۔ روزہ دوسری باتوں کے مقابلے میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تکلیف اور مشقت کی چیز ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ عام افراد امت کو اس میں غلو اور تامک سے باز رکھا جائے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر روزے رکھتے تھے، مہینوں میں کچھ دن مقرر تھے، ہفتوں میں بھی کچھ دن مقرر تھے، ان کے علاوہ کبھی کبھی رات دن کا متصل روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسرے روزوں کو صرف استحباب تک رکھا اور رات دن کے متصل روزوں کی تو متعلق ممانعت فرمائی۔ بعض صحابہ نے سبب دریافت کیا تو فرمایا، تم میں مجھ سا کون ہے؟ مجھ کو تو میرا خدا کھلاتا پلاتا ہے، یعنی روحانی غذا۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ نے کئی دن تک متصل روزے رکھنے شروع کیے۔ جب مہینہ گزر گیا تو بطور سرزنش کے فرمایا کہ اگر مہینہ ختم نہ ہو گیا ہوتا تو میں اس سلسلے کو اور بھی بڑھاتا۔ روزہ کے مقاصد کیا ہیں؟ اس تفصیل کے بعد ہم کو غور کرنا ہے کہ اسلام میں روزہ کے کیا مقاصد ہیں۔ گویا سطور بالا سے کسی قدر ان کا انکشاف ہو چکا ہے، مگر ہم مزید تفصیل سے ان کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم ربانی محض حکم کے طور پر نہیں بلکہ وہ سرتاپا حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہے۔ ان کے فرائض کی عمارت روحانی، اخلاقی، اجتماعی اور مادی فوائد اور منفعتوں سے چہارگانہ ستونوں پر قائم ہے، اور ان کی مصلحتوں اور ان منفعتوں کے اصول اور جوہر کو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفہ الہامی نے ظاہر کر دیا اور بتا دیا ہے۔ چنانچہ روزہ کے مقاصد اور اس کے اغراض میں بھی اس نے جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے 3 مختصر فکروں میں بیان کر دیے ہیں۔ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ خدا نے جو تم کو ہدایت کی ہے اس پر اس کی بڑائی اور عظمت ظاہر کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اس ہدایت کے ملنے پر تم خدا کا شکر کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بنو یا تم میں تقوی پیدا ہو۔ شریعت والے پیغمبروں کی حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے شریعت کے اترنے سے پہلے ایک مدت متعینہ تک ملکوتی زندگی بسر کی اور تابع امکان کھانے پینے کی انسانی ضرورتوں سے وہ پاک رہے، اور انہوں نے اس طرح اپنی روح کو عالم بالا سے اتصال کے لائق بنایا، یہاں تک کہ وہ مکالمہ الہی سے سرفراز ہوئے اور پیغام ربانی نے ان پر نزول کیا۔
حضرت موسیٰ نے 40 روز اسی طرح بسر کیے، تب تورات کی لوحیں ان کے سپرد ہوئیں۔ حضرت عیسیٰ نے بھی 40 روز اسی طرح گزارے، تب حکمت کا سرچشمہ ان کی زبان اور سینہ سے ابلا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں 1 مہینہ یعنی 30 دن مصروف عبادت رہے۔ اس کے بعد فیضان الہی کا نور اس غار کے دہانہ سے طلوع ہوا۔ حامل قرآن کی پیروی، اس سے معلوم ہوا کہ اس روزے کی فرضیت سے سب سے پہلا مقصد انبیاء علیہ السلام کی ان متبرک و مقدس ایام کی تقلید اور پیروی ہے۔ یہودی بھی حضرت موسیٰ کی پیروی میں 40 دنوں کا روزہ مناسب اور صرف 40ویں دن کا روزہ فرض سمجھتے ہیں۔ عیسائیوں کو بھی حضرت عیسیٰ کی تقلید اور پیروی میں یہی چاہیے تھا، مگر انہوں نے پال کی پیروی کی، جیسے حضرت عیسیٰ کے اور احکام و سنن کی اتباع نہیں کی، اس کی بھی نہیں کی۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہوا کہ وہ اپنے رسول کی پیروی میں چند دن اسی طرح گزاریں، چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے مسلمانوں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر اور ان کے رسولوں کی پیروی اور ہدایت ملنے کے شکریہ میں روزہ فرض کیا گیا تھا، تم پر بھی فرض کیا گیا ہے۔ دین الہی کی تکمیل، نبوت کے اختتام اور تعلیم محمدی کی کمال کی یہ بھی بڑی دلیل ہے کہ گزشتہ امتوں نے اپنے پیغمبروں کی تقلید اور پیروی کے جس سبق کو چند ہی روز میں بھلا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں اور کروڑوں امت اس کو اب تک یاد رکھے ہوئے ہیں، اور اپنے رسول کی پیروی میں وہ بھی 1 مہینہ تک اسی طرح دن کو کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشوں سے اپنے کو پاک رکھتی ہے اور ملکوتی زندگی بسر کرتی ہے۔ شکریہ، یہ روزہ انبیاء علیہ السلام کی صرف پیروی اور تقلید ہی نہیں بلکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان احسان کا جو اس نے اپنے پیغمبر صادق کے ذریعے انسانوں پر کیا ہے شکریہ ہے، اور اس کی احسان شناسی کا احساس ہے۔ وہ کتاب الہی، وہ تعلیم ربانی، وہ ہدایت روحانی جو ان ایام میں انسانوں کو عنایت ہوئی، جس نے ان کو شیطان سے فرشتہ اور ظلماتی سے نورانی بنایا، پستی و ذلت سے عمیق غار سے نکال کر ان کو اوج کمال تک پہنچایا، ان کی وحشت کو تہذیب و اخلاق سے، ان کی جہالت کو علم و معرفت سے، ان کی نادانی کو حکمت و دانائی سے اور ان کی تاریکی کو بصیرت اور روشنی سے بدل دیا، جس نے ان کی قسمتوں کے پانسے الٹ دیے اور فضل و دولت اور خیر و برکت کے خزانوں سے ان کی کاشانوں کو معمور کر دیا، جس نے ذرائع بے مقدار کو آفتاب اور مشت خاک کو ہمدوش سریا بنا دیا۔ قرآن پاک اپنے ان الفاظ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ رمضان کا روزہ اس لیے فرض ہوا تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو کہ تم کو اس نے ہدایت دی تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ اس ہدایت ربانی اور کتاب الہی کے عطیہ پر شکر گزاری کا یہ رمز و اشارہ ہے کہ اس مہینے کی راتوں میں مسلمان اس پوری کتاب کو نماز و تراویح میں پڑھتے اور سنتے ہیں، اور اس مہینہ کے خاتمے پر اللہ اکبر کا ترانہ بلند کرتے ہوئے عید گاہوں میں جاتے اور خوشیوں مسرت کے ولولوں کے ساتھ عید کا دوگانہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تقویٰ، روزہ کے سب سے بڑا معنوی مقصد تقویٰ اور دل کی پرہیزگاری ہے اور صفائی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر بھی اسی طرح روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک معلوم ہونے لگتی ہے اور نیک باتوں کی طرف اس کو بے تابانہ تڑپ ہوتی ہے، اور روزہ کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر یہی کیفیت پیدا ہو۔ بات یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں گناہوں کے اکثر جذبات بہمی قوت کی افراد سے پیدا ہوتے ہیں۔ روزہ انسان کی ان جذبات کی شدت کو کمزور کرتا ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کا علاج جو اپنی مالی مجبوریوں کے سبب نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے اور ساتھ ہی اپنے نفس پر بھی قابو نہیں رکھتے، روزہ بتایا ہے، اور فرمایا کہ روزہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ اسلام کے مختلف احکام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کی مشروعیت میں ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ اس میں اس بات کا خاص اشارہ ہے کہ 12 مہینوں میں 1 مہینہ ہر مسلمان کو اس طرح بسر کرنا چاہیے کہ دن رات میں 1 وقت کھانا کھائے، اور ہو سکے تو 1 وقت کا کھانا اپنے فاقہ زدہ محتاج اور غریب بھائیوں کو کھلا دے۔ ان تمام احکام پر نظر ڈالیے جو فدیہ اور کفارہ سے متعلق ہے تو معلوم ہوگا کہ ان سب مواقع میں روزہ کا بدل غریبوں کو کھانا کھلانا قرار دیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ اور غریبوں کو کھانا کھلانا یہ دونوں باہم ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں۔ ایسے لوگ جو فطرتاً کمزور یا دائم المرض یا بہت بڈھے ہیں اور جب وہ مشکل روزہ رکھ سکتے ہوں، ان کو روزہ کی بجائے حکم ہوتا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دیں۔ حج میں اگر کسی عذر یا بیماری کے سبب سے احرام سے پہلے سر منڈانا پڑے تو فدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، روزہ یا خیرات یا قربانی فدیہ دے۔ جو لوگ حج اور عمرہ میں ایک احرام میں ادا کریں جس کو تمتع کہتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہے جو غریبوں ہی میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم، تو 10 روزے رکھے، 3 حج میں اور 7 گھر آ کر۔
حج میں جانور کا شکار منع ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس پر اسی جانور کے مسل کی قربانی لازم آتی ہے جو منا لے جا کر ذبح کی جائے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذالک صیام، یہ چند مسکینوں کا کھانا یا اسی کے برابر روزے۔ اگر کوئی بلا ارادہ قسم کھا کر توڑ دے تو اس پر 10 مسکینوں کا کھانا واجب ہے یا ایک غلام کو آزاد کرنا۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے روزے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو محرمات سے تشبیہ دے کر اس کو اپنے اوپر حرام کر لے اور پھر اس کی طرف رغبت کرے تو اس پر ایک غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، لیکن اگر یہ اس کی قدرت میں نہ ہو تو فصیام شہرین متتابعین، تو 2 مہینے متواتر روزہ رکھے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو فطعام 60 مسکینہ، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ان احکام سے یہ بخوبی ظاہر ہے کہ روزہ در حقیقت صدقہ و خیرات، غریبوں کے کھلانے، بلکہ غلاموں کو آزاد کرنے کا قائم مقام ہے۔ روزہ ہی امیروں اور پیٹ بھروں کو بتاتا ہے کہ فاقہ میں کیسی اذیت اور بھوک اور پیاس کی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی وقت اس کو اپنے غریب اور فاقہ سے نڈھال بھائیوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ چند لقموں سے ان کی تکلیف کو دور کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ جو خود بھوکا نہ ہو اس کو بھوک کی، اور جو خود پیاسا نہ ہو اس کو پیاس کی تکلیف کا احساس کیوں کر ہوگا؟ بقول حافظ ابن قیم، سوز جگر کے لیے سمجھنے کے لیے پہلے سوختہ جگر ہونا ضروری ہے۔ روزہ اس احساس کو زندہ اور ایثار، رحم اور ہمدردی کے جذبہ کو بیدار کرتا ہے۔ چنانچہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی سخاوت باد رواں کی طرح ہوتی تھی، اور اسی کا اثر ہے کہ آج تک مسلمانوں کے ہاں اسی مہینے میں غریبوں اور فقیروں کی امداد و اعانت اور ان کو شکم سیر کیا جاتا ہے۔ انسان کو کتنا ہی نعمت و ناز کی گودوں میں پلا ہو اور مال و دولت سے مالا مال ہو، ہم زمانہ کا انقلاب اور زندگی کی کشمکش اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو مشکلات کا عادی اور سختیوں کا خوگر بنائے۔ جہاد کے ہر متوقع میدان کے لیے بھوک اور پیاس کے تحمل اور صبر و ضبط سے اپنے آپ کو آشنا رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہی سبب ہے کہ مسلمان مجاہد اور سپاہی میدان جنگ میں بھوک اور پیاس کی تکلیف کو جس طرح ہنسی خوشی برداشت کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا۔ یہ گویا ایک قسم کی جبری فوجی ورزش ہے جو ہر مسلمان کو سال میں 1 مہینہ کرائی جاتی ہے تاکہ وہ ہر قسم کی جسمانی مشکلات کے اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار رہے اور دنیا کی کشمکش، جد و جہد، سختی و محنت کا پوری طرح مقابلہ کر سکے۔ اسی لیے روزے کو قرآن پاک نے کبھی صبر کے لفظ سے بھی ادا کیا تاکہ اس سے روزے کی یہ حقیقت بھی ظاہر ہو جائے۔ جس طرح حد سے زیادہ فاقہ اور بھوک انسان کے جسم کو کمزور کر دیتی ہے، اسی طرح کہیں حد سے زیادہ کھانا انسان کے جسم کو مختلف امراض اور بیماریوں کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ طب کے تجربے اور مشاہدے سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اکثر حالتوں میں انسان کا بھوکا رہنا ہی اس کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ مختلف بیماریوں کا یہ قطعی علاج ہے۔ طبی ہدایت ہے کہ کم از کم ہفتے میں 1 وقت کا کھانا ناغہ کیا جائے۔ اسلام میں ہفتہ وار مسنون و مستحب روزے بھی ہیں، مگر اسی کے ساتھ سال میں 1 دفعہ جسمانی فضلہ کی تخفیف کے لیے فرضاً روزے رکھنا نہایت نفع بخش ہے۔ جو مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہیں ان کو ذاتی تجربہ ہوگا کہ 1 مہینے کا روزہ کتنی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، بشرطے کہ انہوں نے از خود کھانے پینے اور افطار و سحور میں بے اعتدالی نہ کی ہو۔ اسی لیے یہ ایک قسم کا سالانہ جبری جسمانی علاج بھی ہے۔ انسان اگر اپنے دن رات کے اشغال اور مصروفیتوں پر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کے وقت کا ایک اچھا خاصا حصہ محض کھانے پینے اور اس کے اہتمام میں صرف ہو جاتا ہے۔ اگر انسان 1 وقت کا کھانا پینا بند کر دے تو اس کے وقت کا بڑا حصہ بچ جائے۔ یہ وقت خدا کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں صرف کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمیشہ نہیں تو کم از کم سال میں 1 دفعہ تو اس غیر ضروری ضرورت کو کم کر کے یہ سعادت حاصل کی جائے۔ انسان کی دماغی اور روحانی یکسوئی اور صفائی کے لیے مناسب فاقہ بہترین علاج ہے۔ جب انسان کا معدہ ہضم اور فطور سے خالی اور دل و دماغ تبخیر معدہ کی مصیبت سے پاک ہو، چنانچہ بڑے بڑے اکابر کا تجربہ اس حقیقت پر گواہ صادق ہے۔ روزہ بہت سے گناہوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اس لیے یہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ چنانچہ اوپر جہاں روزہ اور خیرات کی یکسوئی اور باہم بدل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، وہیں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گناہوں اور غلطیوں کا کفارہ بھی ہے، بلکہ تورات میں تو اس کو خاص کفارہ ہی کہا گیا ہے، اور اسلام میں بھی بہت سے موقعوں میں یہ کفارہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ اگر قسم کھا کر کوئی اس کو توڑنے کا گناہ کرے تو اس گناہ کی معافی کی یہ صورت ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر اس کی سکت نہ ہو تو فصیام ثلاثۃ ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم، تو 3 دنوں کے روزے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب قسم کھا بیٹھو اور اپنی قسموں کا لحاظ رکھو۔ اسی طرح حج کی حالت میں شکار کرنے پر اگر قربانی نہ ہو سکے اور چند مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا جا سکے تو او عدل ذالک صیام لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف، یا اس کے برابر روزہ تاکہ وہ اپنے گناہ کی سزا چکھے، اللہ نے معاف کیا جو ہو چکا۔
لہٰذا اگر کوئی ذمہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس مسلمان پر خون بہا یعنی ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم آتا ہے۔ اگر غلام آزاد کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، تو اس گناہ کو اللہ سے بخشوانے کے لیے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ روزہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ اس حقیقت کو ایک اور روشنی میں دیکھیے تو روزہ کی امتیازی خصوصیت نمایاں ہو جائے گی کہ روزہ کی بھوک اور فاقہ ہمارے گرم و مشتعل قوا کو تھوڑی دیر کے لیے سرد کر دیتا ہے۔ کھانے اور پینے کی مصروفیت سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں، دوسرے سخت کاموں سے بھی ہم اس وقت پرہیز کرتے ہیں، دل و دماغ، شکم سے معدہ کے فاسد بخارات کی پریشانی سے محفوظ ہوتے ہیں، ہمارے اندرونی جذبات میں ایک قسم کا سکون ہوتا ہے۔ یہ فرصت کی گھڑیاں، یہ قوا کی اعتدال کی کیفیت، یہ دل و دماغ کی جمعیت خاطر، یہ جذبات کا سکون ہونا ہماری غور و فکر، اپنے اعمال کے محاسبہ، اپنے کاموں کے انجام پر نظر اور اپنے کیے پر ندامت اور پیشمانی اور خدا تعالیٰ کی باز پرس سے ڈر کے لیے بالکل موزوں ہے، اور گناہوں سے توبہ اور ندامت کے احساس کے لیے یہ فطری اور طبعی ماحول پیدا کر دیتا ہے اور نیکی اور نیک کاموں کے لیے ہمارے وجدانی ذوق و شوق کو ابھارتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ رمضان کا زمانہ تمام طریقاتوں اور نیکیوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اس میں تراویح ہے، اس میں اعتکاف رکھا گیا، اس میں زکوٰۃ نکالنا مستحب ہے اور خیرات کرنا سب سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی تو گو سدا بہار تھی، لیکن رمضان کے موسم میں وہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کر یہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ روزہ صرف ظاہری بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت دل اور روح کی بھوک اور پیاس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی موقع متوقع غرض غایت تقویٰ قرار دی ہے۔ اگر روزہ سے روزہ کی یہ غرض غایت حاصل نہ ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ گویا روزہ ہی نہیں رکھا گیا، یا یوں کہنا چاہیے کہ جسم کا روزہ ہو گیا لیکن روح کا روزہ نہ ہوا۔ اسی کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ میں فرمائی ہے کہ روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور فریب کے کام کو نہ چھوڑے تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا روزہ برائیوں سے روکنے کے لیے ڈھال ہے، تو جو روزہ رکھے اس کو چاہیے کہ لغو اور فحش باتیں نہ کہے اور نہ جہالت یعنی غصہ کرے، یہاں تک کہ اگر وہ اس سے لڑنے مرنے پر آمادہ ہو اور گالی بھی دے تو یہی کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک اس میں سوراخ نہ کرو۔ صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ اس میں سوراخ کس چیز سے ہو جاتا ہے؟ فرمایا جھوٹ اور غیبت سے۔ چنانچہ بعض علماء کی رائے میں جس طرح کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح گناہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تمام عبادات میں روزہ کو تقویٰ کی اصل اور بنیاد اس لیے بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایک مخفی خاموش عبادت ہے جو ریا اور نمائش سے بری ہے۔ جب تک خود انسان اس کا اظہار نہ کرے دوسروں پر اس کا راز افشا نہیں ہو سکتا، اور یہی چیز تمام عبادات کی جڑ اور اخلاق کی بنیاد ہے۔ اسی اخلاص اور بے ریائی کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت فرمائی کہ روزہ دار میرے لیے اپنا کھانا پینا اور ملذات کو چھوڑتا ہے، اسی لیے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ جزا تو ہر کام کی وہی دیتا ہے، لیکن صرف اس کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی جزا کو خود اپنی طرف منسوخ فرمایا۔ اور بعض علماء کے نزدیک اسی کا اشارہ قرآن پاک کی اس آیت میں ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کی مزدوری بے حساب پوری کی جائے گی۔ اور اتنا ظاہر ہے کہ روزہ کی مشقت اٹھانا بھی صبر کی ایک قسم ہے، اسی لیے روزہ دار بھی صابرین کی جماعت میں داخل ہو کر اجر بے حساب کے مستحق ہوں گے۔ روزہ بھی چونکہ صبر کی ایک قسم ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ صبر اور تحمل و برداشت کی مشق اور ورزش کی ایک بہترین اور آسان ترین صورت ہے۔ اسی لیے مشکلات کے حل کرنے کے لیے دعا اور صبر کرنے کی خاص ہدایت ہوئی ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مشکلات پر دعا اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ دعا مانگنے کی ریاضت تو ہر وقت ممکن ہے کہ وہ انسان کی اختیاری چیز ہے، لیکن صبر کرنے کی مشق کرنا اختیاری نہیں، کیونکہ قدرتی مشکلات اور مصائب کا پیش آنا انسان کے اختیار میں نہیں۔ اسی لیے اس کی مہارت اور مشق کے لیے شریعت نے روزہ رکھا ہے۔ اسی لیے اس آیت بالا کی تفسیر میں صبر کے معنی روزہ کے بھی لیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ بھی اعمال حسنہ میں سے ہے جن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے خطا پوشی، گناہوں کی معافی اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہے والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو زیادہ یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے معافی اور بڑی مزدوری۔ اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ جس طرح ہمارے بعض مادی جرائم کا کفارہ ہے، اسی طرح ہمارے روحانی گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔